برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ الفلق کا آج دوسرا درس ماہ سیام میں دیا جا رہا ہے، تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ گزشتہ درس کے اندر لغوی اور اصطلاحی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، تو آج اس سورۃ الفلق کے عجمی پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اس سورت کے برعکس اس سے اخذ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں، شان نزول کے حوالے سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ معوذتین نازل ہوئی، لیکن مشہور عام کیا ہے، ان کا شان نزول بھی تبدیل کر کے مدنی صورتیں قرار دیا گیا، صرف جادو کو ثابت کرنے کے۔ اس لیے یہ جادو کا جو پہلو ہے یہ عجمی پہلو ہے۔ اب عجمی پہلو کی حقیقت دیکھیے کہ صحیح ہے، ان کی جن روایات کے اندر سیر نبی کا ذکر ہے ان کا مرکزی راوی ایک ہی ہے، وہ ہشام بن عروہ ہے۔ یہ بعض دفعہ حدیث کی روایت میں تدریس سے بھی کام لیتا ہے، اس لیے ائمہ محدثین کی اس کے بارے میں اب چند آراء سنیے۔ محدث ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ انہ حدث، چونکہ ہشام نے ان باتوں کو اپنے والد سے منسوب کر کے بیان کیا تھا، اس لیے ایسے کذب کو محدثین تدلیس کہتے ہیں۔ اب بات ہوئی کہ ہشام بن عروہ بعض دفعہ اپنے والد سے سن کر حدیث بیان کرتے، ایک دفعہ انہوں نے کچھ ایسے واقعات بیان کیے جنہیں ان کے والد نے ان سے کبھی بیان بھی نہیں کیا تھا۔ رشید رضا مصری رقم طراز ہیں، جو مفکرین سیر کی روایت کو قبول نہیں کرتے، ان کا عذر یہ ہے کہ اس حدیث کا راوی ہشام بن عروہ ہے جو اپنے والد کے واسطہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے۔ جرح تعدیل کے ائمہ نے اس کی ثقات پر کافی طعن کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مطعون اور مدلس راوی کی روایت سے سیر نبوی کی صداقت ثابت نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابو الخیر اسلیبی رقم طراز ہیں کہ معوذتین کی تفسیر میں مفسرین اور محدثین رقم طراز ہیں کہ لبید بن العاصم یہودی نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کربناک حالات پیش آتے رہے، انہیں ہم اپنے قلم سے اس لیے بیان نہیں فرماتے کہ ان کی بعض تفصیل سے عظمت نبوت کی سراسر تحقیر ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ حضرات اس افسانے کو صرف مرویات تک محدود رکھتے تو پھر بھی اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی آخری 2 صورتیں بھی اس سحر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے واقعہ کی قرآن سے بھی تصدیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ جن حدیث میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے محققین کے نزدیک وہ جراحتاً بے اصل ہیں، اور معوذتین کی جس آیت سے عورتوں کا سیر کرنا ثابت کر رہے ہیں، اس آیت کا صحیح مفہوم اس واقعہ کی صریحاً تردید کرتا ہے۔ اب فلسفہ سیر کا عملی پہلو دیکھیے۔ یہ عجمی پہلو ہے، مفسرین نے، محدثین نے اور علماء نے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ راوی جو ہے ہشام بن عروہ کے ذمہ لگا دیا ہے کہ یہ معاملہ اس نے کیا تھا۔
علامہ تفتزانی حاشیہ کشاف میں رقم دراز ہے کہ سیر کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین کی ارواح خبیثہ کو مسخر کر کے ان سے امور عادیہ کے خلاف والا کام لیا جائے۔ ایسی باتوں پر عمل کرنا سریعاً کفر ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لا کفر فی تعلم السحر بل فی اعتقاد ترتب الاثر علیہ۔ سحر کی چند ترکیبیں سیکھ لینے سے کفر نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ایسا اعتقاد جما لینا کہ ان باتوں سے دوسروں پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رقم تراز ہے کہ جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستاروں کے ناس و سات کی وجہ سے اس دنیا میں اثر ہوتا ہے، یا انسان مجاہدوں کے تصفیے سے وہ ایسا ہو سکتا ہے اس کا وجود کسی شے میں اثر کر کے اسے دوسرے جسم میں تبدیل کر سکتا ہے، ایسے عقائد سے انسان کافر ہو جاتا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن حمام رقم تراز ہیں کہ السحر حرام بلا خلاف و اعتقاد اباطن کفر، فتح القبیر تفسیر کے اندر ہے، ایما کے نزدیک سحر سیکھنا بلا خلاف حرام ہے، اور جو اسے جائز سمجھتا ہے وہ سریعاً کافر ہے۔ ائمہ کرام کی اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ سحر اور تعویذ بازی شریعت میں حرام ہے۔ ائمہ محققین کے نزدیک فلسفہ سحر کی روایات کی اب حقیقت دیکھیے۔ امام ابو بکر جساس رقم تراز ہیں کہ جن روایات میں سحر نبیہ کا ذکر ہے ان کو ملحدین نے وضع کیا تھا۔ ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدین۔ اسی طرح امام ماتریدی امام ابو بکر العاصم سے نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس روایت میں سحر نبی کا ذکر ہے وہ تردید کے قابل ہے، کیونکہ اس سے کفار کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ ان یتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم مسلمان اس رسول کی پیروی کرتے ہو جو ذہناً سحر زدہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی تمہارا رسول ایسی باتیں کرتا ہے جیسے ایک مسحور انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ یہ آیت کفار کی طرف سے کہ اے مسلمانوں تم اس رسول کی پیروی کرتے ہو، ان یتبعون الا رجلا مسحورا، جو سحر زدہ جس پہ جادو ہو چکا ہے، تم اس نبی کی پیروی کرتے ہو۔ ایک طرف رسول کو کہتے ہیں نہیں رسول کیا جادو کرنے والا ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ تو جادو ہو چکا ہے، الٹی گنگا۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ ظالم کافر، عقیدہ کافروں کا کہ رسول پر جادو ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں نے وہی بات اپنا لی ہے۔ آگے دیکھیے عبدالحق حقانی، یہ تفسیر حقانی والے ہیں، اس آیت سے یا کسی اور آیت میں اس بات کا ذکر تک بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا یا نہیں، اور کب کیا تھا، اس کا کیا اثر ہوا، اس کے حوالے سے کوئی چیز بھی قابل ذکر نہیں ہے۔ علامہ محمد حسین الزابی یہ بھی رقم دراز ہیں کہ جن روایات میں سحر نبیہ کا اس طرح ذکر ہے کہ سحر کے اثر سے آپ کا ذہن اپنے قابو میں نہیں رہا، ایک کام کرنے کے بعد اسے دوبارہ کرنے لگ جاتے، یا ایک بات کرنے کے بعد پھر پوچھتے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، ایسی روایتیں سراسر جھوٹی ہیں، ان کی طرف قطعاً التفات نہ کیا جائے۔ اسی طرح دوسرے مفسر علامہ محمد عبدو مصری یہ بھی رقم دراز ہیں کہ عقائد کا دار و مدار قرآن کی نصوص قطعیہ پر ہے، جو شے قرآن سے ثابت ہوگی اس پر اعتقاد کیا جائے گا، اور جس بات کی نفی کر دے وہ روایت قابل اعتقاد کے قابل نہ ہوگی۔ مشرکین نے مسلمانوں پر الزام لگایا تھا کہ تم یتبعون الا رجلا مسحورا، ایسے رسول کی تابع داری کرتے ہو جس پر کسی نے سحر کا رکھا ہے۔ قرآن نے ان کے اس قول کی سختی سے تردید کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً سحر نہیں ہو سکتا۔ علامہ محمد عبدو مصری نے تمام سحری روایات کی تقریر ثابت کی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ائمہ محققین کے نزدیک سحر نبی کا عقیدہ عصمت نبوی کے بھی خلاف ہے۔ علامہ موصوف سحر کی حدیث کے بارے میں رقم دراز ہے کہ جن روایات میں سحر نبی کا ذکر ہے اگر انہیں صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ صرف احاد کے درجے میں ہے، اور احاد کی حدیث عقائد میں حجت نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ نبی کو سحر کی تاثیر سے معصوم مانا جائے، یعنی سحر کے عقیدے سے نبی کی عصمت مجروح ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اہل تسنن کے بہت بڑے امام جسے امام اعظم کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، وہ بھی رد کرتے ہیں اس چیز کا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انَّهُ خَدَعَ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا حَقِیقَةَ، سحر اس کی ایک قسم کا خدا، دھوکہ، فریب ہے جس کی کوئی اصلیت بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کن کا؟ سنیوں کے بڑے امام کا عقیدہ ہے، لیکن تسلیم سارے کر رہے ہیں، سارے عمل بھی کروا رہے ہیں، اور رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں جادو زدہ ہے۔ اپنے امام کی بات تو کم از کم مان لے، نہ کوئی حقیقت ہے اس میں، لہذا ثابت ہوا کہ سحر کا عمومی مفہوم خدا ہے، دھوکہ ہے۔ خدا اس لیے ہے کہ اس میں کسی شے کی اصل کو تبدیل کر کے دوسری شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جس طرح فرعون کے ساحرین اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کی ایک تدبیر کے ساتھ سانپ کی صورت میں ظاہر کر رہے تھے۔ قرآن میں مخالفین کی طرف سے رسول کو بھی سحر کہا گیا، جادو کرنے والا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ رسول اپنی طرف سے باتیں گڑھ گڑھ کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سحر کی اصطلاح صرف جادو کے مفہوم میں محدود نہیں، عملاً اعتقاداً جس بات کو بھی خطا کی صورت میں پیش کیا جائے گا اسے ہم سحر کی قسم میں شمار کریں گے۔ جو علماء دین کے حقائق اور قرآن کے صحیح مفہوم کو مسخ کر کے اپنے باطل نظریات کی اشاعت میں کرتے رہتے ہیں، ایسے علماء کو بھی ہم دینی ساحرین کہیں گے۔ اسی طرح جو صوفیہ مشائخ در باطن ولایت کے لباس میں عوام سے زر اندوزی کر رہے ہیں، ایسے صوفیہ کو بھی ہم دجال اور طریقت کے ساحرین کہیں گے۔ غرضے کے دین اور دنیا کے معاملے میں جو بھی مخلوق سے کسی قسم کا بھی خطا کرے گا، در حقیقت وہ ایک سحر ہے، وہ دھوکے باز ہے، دجال و فریب کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کا آخری انجام بھی وہی ہوگا جس طرح دجال اور جادوگروں کا ہوگا۔ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ جس واقعہ کو وہ بیان کرتا ہے اس میں کافی نتائج خیز باتیں مخفی ہوتی ہے۔ ہاروت و ماروت کی آیت میں جس طرح یہودی شاعرین کی مذمت کی گئی ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے علماء مشائخ نے سحری شعبوں کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ ہاروت و ماروت کے سحر کو بھی منزل سحر کی نسبت دے رکھی تھی، حالانکہ ہاروت و ماروت فرشتے نہ تھے بلکہ یہود کے دو بڑے مشہور مشائخ تھے۔ وہ سحر کے فن کے خود بھی ماہر تھے اور ساتھ ہی وہ دوسرے انسانوں کو بھی سحر سکھلاتے تھے۔ وہ ایک خاص خدائی تدبیر یعنی دھوکے کے ذریعے زوجین میں تفریق پیدا کر دیتے تھے۔ عوام اس سحری کرامات کی وجہ سے انہی ملکوتی صفات کا حامل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو شیاطین کے لقب سے نوازا، ولیکن الشیاطین کفروا، سحر کا یہ کفر یہود کے شیاطین علماء کرتے تھے، نہ کہ سلیمان نے یہ کفر کیا ہے، اور نہ ہی اللہ نے فرشتے آسمان سے نازل کیے تھے۔ ملکین سے مراد ہے ان کے دو بڑے پیر ہاروت اور ماروت۔ سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے ذمہ لگا دیا ہے، تو ایسی بات غلط ہے ان کی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہاروت و ماروت ولیکن الشیاطین کا بدل البعض ہے، یعنی یہود کے علماء اور مشائخ جو سحر کا کفر کرتے تھے، ہاروت و ماروت ان میں زیادہ مشہور تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان ما انزل علی الملکین مما نفی، جس نے یہود کے اس سحری افسانے کا ابطال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہاروت ماروت کے سحر کا واقعہ محض افسانہ ترازی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے حاملین نے کشف و کرامات، سحری تعویذات، عرصوں کا زیادہ اضافہ کر دیا، جس کے ذریعے یہ انسان عوام سے خوب زر اندازی کما رہے ہیں، تاکہ آپ معلوم کر سکیں کہ اس امت کے یہ جدید ہاروتی ماروتی ساحرین اسلام کو کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیے سحر کی حقیقت کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ سحر اور جادو کوئی شے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سحر میں در حقیقت انقلاب ماہیت ہوتا ہے یا صرف شعبدہ بازی، نرنگ سازی کا نام سحر ہے۔ اکثر بعض مشاہرہ اس بات کے قائل ہیں کہ سحر کے ذریعے سے تمام خرق عادات وجود میں آ سکتے ہیں، اور عام طور پر یہی عقیدہ مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے۔
کہ امام ابن حزم نے نہایت زور و شور سے اس کا انکار کیا اور حسب دلیلیں دی ہیں۔ اللہ نے کائنات کی جو ترتیب قرار دی ہے، علامہ موصوف نے قرآن کی متعدد آیات سے ثابت کیا کہ فَصَاعٍ كُلُّ مَا فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ رَتَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّرْتِيبُ الَّذِي لَا يَتَبَدَّلُ۔ تو ثابت ہوا کہ جو کچھ عالم میں اللہ نے ترتیب دیا ہے اسے کوئی دوسری طاقت تبدیل نہیں کر سکتی، لہذا اسے اللہ کے سوا دوسری کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر سیر صحیح ہو تو معجزہ اور سیر میں کیا فرق ہوگا؟ معجزہ انبیاء کی طرف سے اور سیر پیروں جھوٹے جادوگروں کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس میں واضح فرق ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ جادو قلب مائیت کر دیتا ہے تو اس سے کہنا چاہیے کہ پھر رسول اور جادوگر میں کیا فرق رہے گا؟ جو کام نبی نے کیا ہے کرنا تھا وہ اگر جادوگر کرتا ہے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ اس صورت میں یہ احتمال ہوگا کہ تمام انبیاء جادوگر تھے، اور یہی ثابت ہوگا۔ جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا کہ یہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا جادوگر ہے اور اسی نے تم کو یہ جادو سکھایا ہے۔ شعر کے ثبوت میں اکثر انسان فرعون کے جادوگروں کا واقعہ پیش کرتے جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ علامہ موصوف نے قرآن کی متعدد آیات سے ثابت کیا کہ وہ صرف شبہ بازی تھی، ہاتھ کی صفائی تھی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی انما صنعوا کید الساحر۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہے، انہوں نے جادو کا کرتب کیا تھا۔ پہلی ایسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف تخیل تھا، کوئی واقعہ شاید نہ تھی۔ دوسری ایت میں قید کا جس کے معنی فریب کے ہیں، قرآن مجید میں ہاروت ماروت کے متعلق مذکور ہے کہ بعض افراد ان سے جادو سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کرا دیتے ہیں۔ اس سے بھی سحر کی واقعیت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ علامہ موصوف اس کے جواب میں لکھتے ہیں فَهَذَا أَمْرٌ مُمْكِنٌ يَفْعَلُ التَّمَامُ، یہ ممکن بات ہے جس کو چغل خور بھی کر سکتا ہے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی کرا دینا یہ چغل خوری کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہاروت و ماروت کے سحر سے مراد حیا تھا، ہیلا تھا، جس کے ذریعے سے وہ زوجین میں تفریق کر دیتے تھے۔ آپ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اس میں بھی طبیعت کا بدلنا قلب ماہیت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی گالی دیتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کو غصہ آ جائے تو اس کا علم غصے سے اور سکون حرکت سے بدل جاتا ہے، یعنی اس کا پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ سحر صرف شبہ بازی ہے۔ یہاں تک یہ عجمی پہلو تھا سورۃ فلق کے حوالے سے، جو نبی کے اوپر جادو ثابت کر رہے تھے یا نبی کو جادوگر ثابت کر رہے تھے، تو نہ قرآن تسلیم کرتا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح تسلیم کرتا ہے۔ لہذا ایسا عقیدہ رکھنا کہ نبی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ 14ویں صدی کا ملا خود بھی تسلیم نہیں کرتا، اپنے اوپر مانتا ہی نہیں کہ میرے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا، لیکن نبی کے اوپر وہ نعوذ باللہ تسلیم کرا رہا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خود خیر منائے۔ اب